ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اس وقت ملک کو کئی چیلنجز درپیش ہے، افغانستان کے ساتھ ٹینشن بڑھ رہی ہے، خصوصی طور پر وزیر اعظم جو ہے غیر ملکی دوروں پر ہے، کیا سمجھتے ہیں کس سمت ملک جا رہا ہے؟ دیکھیں، ابھی ہماری یہاں ڈسکشن بھی ہوئی، آپس میں ہم نے میٹنگ بھی کی، اور یہ صورتحال کافی تشویشناک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمیں تمام جو خیبر پختونخوا میں خاص کر چونکہ یہاں افغانستان کے ساتھ جو سچویشن یا یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس کے حوالے سے ہم تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، وہ بار ایسوسیشنز ہوں، وہ جو ہے نا سابق کا چیف منسٹر گورنرز ہوں، جتنی بھی مختلف یہاں کے سٹیک ہولڈر سب کو بٹھا کے ایک قومی لاء عمل بنائیں، اور وہ قومی لاء عمل جو ہے نا وہ کسی ایک پارٹی کا نہ ہو، وہ قوم کا ہو، اور اس حالات کی مقابلے کے لیے جب تک پوری قوم اکٹھی نہیں ہوتی اس وقت ہم جو ہے ہم اس حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب جو ہے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو، سابقہ چیف منسٹرز، اور اس کو فون بھی کریں گے، اور اسپیکر صاحب بھی اس میں اپنا رول پلے کریں گے، اور ہم جو یہاں کی پارلیمانی روایت ہے کہ یہاں ایک جرگے کے طور پر سسٹم چلتا ہے، اس کے مطابق ہم جو ہے نا پوری قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے یہ جلسہ؟ یہ انشاءاللہ ود ان نیکسٹ ویک ہو جائے گا، ڈیٹ ہم نے ایک ٹینٹیٹو رکھا ہے، لیکن وہ اسپیکر صاحب اپوزیشن کی جو پارلیمانی لیڈرز ہیں اس کے ساتھ بات کر کے ایک ڈیٹ ہم پھر طے کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عالمی دوروں پر ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ پھر ہم اس کو ویسے ریکویسٹ کریں گے کہ کبھی پاکستان بھی آیا کرے، کیونکہ ماشاءاللہ اس کی ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک پہ جاتا ہے، غریب ملک کی اتنی خرچیاں جو ہے نا وہ قابل تشویش بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادتی وزٹ زیادہ ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کتنا انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے، ایس آئی ایف سی کتنا کامیاب ہوا ہے، اور کتنے روزگار کے موقع پر صرف جو ہے نا ٹورز ہیں اور جھوٹے وعدے ہیں۔ اولاً تو یہ حکومت جو ہے نا عوام کو کوئی ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں دوبارہ احتجاج کی طرف جا سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے، اس وقت ہم ایک اور وہ تو ہم نے ایک پورا شیڈول اناؤنس کر رہے ہیں، پورے ملک میں ہم الائنس کے ذریعے جلسوں کا شیڈول دے رہے ہیں، اور وہ بھی ہم 1-2 دن میں کریں گے، جو کہ سب کو، لیکن باقی جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ پورے ملک میں جلسے ہوں گے؟ جو انشاءاللہ کراچی، حیدرآباد، ملتان، فیصل آباد، اور ادھر جو ہے نا پشاور میں بھی سی ایم صاحب کریں گے، تو پورے ملک پہ موبلائزیشن کریں گے، جلسے کریں گے، اور پرامن جدوجہد کریں گے اپنی، اور جو ہمارا قانونی آئینی حق ہے۔ سر لاسٹ کوسچن ہے، سی ایم صاحب جو وفاق کے زیر اہتمام اجلاس ہوتے سرکاری، اس میں شرکت نہیں کر پاتے، کیا وجہ ہے؟ اور دوسری جانب آپ کہہ رہے کہ کوئی قومی لاء عمل دیں گے امن و امان کے حوالے سے، تو آپ وفاق سے ناراض ہے، وفاق آپ سے ناراض ہے، کس طرح صوبہ چلے گا؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو سب سے زیادہ ظلم ہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جو کہ 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہو اور منتخب چیف منسٹر ہو، اس کو آپ اس کے ڈیو رائٹس جو ہے، یعنی ایک تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت لی ہے کہ اس کی ملاقات ہو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آرڈرز ہے اس کی بھی تصدیق ہو رہی ہے، جوڈیشری کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ہم تو جو کر رہے ہیں، ہم تو اپنا لیگل اور قانونی حق مانگ رہے ہیں۔ اگر حکومت اتنی مطلب زوراوری پہ اور بدماشی پہ اتر آئی ہے کہ وہ نہ عدالت کو مانتے ہیں، نہ کسی قانون کو اور ضابطے کو مانتے ہیں، تو پھر کیا راستے رہتے ہیں؟ احتجاج کے کوئی طریقے ہوتے ہیں، تو احتجاجات وہ پھر ملاقات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک تو انہوں نے پلان کیا ہے کہ ملک بھر میں جو احتجاجی جلسے ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا، دوسری جانب انہوں نے کہا کہ امن و امان کے حوالے سے جو جرگہ ہے وہ طلب کیا جائے گا، جس میں نہ صرف سابق وزراء، وزیر اعلیٰ جو رہ چکے ہیں ان کو دعوت دی جائے گی، گورنرز کو دی جائے گی، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دی جائے گی، اور ان کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، جو قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔